حیات الصحابہ۔ ٹاپک: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکوں نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنائی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں بہت گرم ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی، لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، نہ ان کی قوم کے یہاں ان کی کوئی حیثیت تھی۔ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے وہ عہد عہد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی لوگوں کو مشرکوں نے لوہے کی زرہ پہنا کر کڑی دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہ سخت گرم ہو گئی۔ لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل نیزہ لیے ہوئے ان لوگوں کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا، انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرک حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخش بین پہاڑوں کے بیچ لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو جمح قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے۔ مشرک ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے، یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن یہ عہد عہد کہتے رہے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی اس حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے: اے بلال، عہد عہد یعنی ہاں واقعی معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے: اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیف پہنچاتے رہتے۔ حضرت بلال عہد عہد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ کہتے: واقعی معبود ایک ہی ہے، اے بلال، وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے، جو کہ حضرت بلال کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے، تو ورقہ کہتے: میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خدا بندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا، وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا: ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں ہی سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا: تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو ان تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اچھا، میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا: مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا: وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا، انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر نکلتے اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتے۔ پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دیا جائے، اس لیے ایک بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ پھر حضرت بلال سے کہتے: تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں پڑے رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ گے یا محمد کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود عہد عہد کہتے رہتے، معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ کچھ شعر کہے جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیفیں اٹھانے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حضرت بلال کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی ماں نے ان کا نام یہ رکھا تھا؟ اللہ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھلا بدلہ عطا فرمائے، فاقے اور ابو جہل کو رسوا کرے۔
میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال کو سخت تکلیفیں دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی اس تکلیف دینے سے بچتا ہے، یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیفیں دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے، مگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، میری نجات فرما، پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے تھے، نہ وہ نیک ہیں نہ وہ انصاف کرنے والے ہیں۔